الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیاوی اور اخروی تمام آفات، آزمائشات اور تکالیف پریشانیوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، کوئی شخص کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہر چیز سے ہر مخلوق سے آپ کی حفاظت ہو جائے، تو آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں گے، اللہ رب ذوالجلال آپ کی ہر چیز سے، مخلوق کے تمام شرور سے آپ کے حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے اپنے غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ تعالی ضروریات و حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ انتہائی عظیم الشان عمل ہے، ہمارے اپنے اذکار میں اور وظائف میں، معمولات میں یہ شامل ہے، ہمارے اساتذہ کرام کے معمولات میں یہ شامل ہے۔ انتہائی عظیم الشان دعا بھی سمجھ لیجئے اسے آپ، یہ وظیفہ ہے، تو آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری طرف سے ہم جو عمل بتاتے ہیں آپ کو خصوصی اجازت جو ہے وہ بھی حاصل ہو سکے، اور ہماری طرف سے جو بیانات اور وظائف وغیرہ جو ہم اپلوڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی خاص مسئلہ یا کوئی آپ کا مقصد، کوئی کام اس طرح ہے جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بیماری کے حوالے سے ہے یا اور لین دین کے حوالے سے ہے، دنیاوی معاملات کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو عمل بتا دیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ آپ نے کثرت کے ساتھ صبح شام آپ پڑھ لیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تسبیح آپ اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ اس سے تسبیح رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ تسبیح رکھیں گے، یا کاؤنٹنگ والی رکھے یا آپ اس طرح کی تسبیح رکھے، چھوٹی رکھے چاہے بڑی رکھے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا، آپ ذکر کریں گے۔ اگر یہ تسبیح نہیں ہے میرے پاس تو ممکن ہے میں ذکر نہیں کر سکوں گا یا میں درود نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو مطلب ایٹومیٹکلی طور پر میں ذکر وغیرہ کروں گا یا وظیفہ میں پڑھتا رہوں گا، اور مجھے یاد رہے گا کہ میں نے فلاں وظیفہ کرنا ہے، تو میں اس وقت وہ کرنے لگ جاؤں گا یا وہ پڑھنے لگ جاؤں گا۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی، اگر جس وقت آپ کے پاس تسبیح نہیں ہوگی تو آپ ذکر بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ممکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رکھیں اپنے پاس تو اس کا فائدہ ضرور آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں آپ پڑھتے رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ کے تمام کام خود بخود بنتے جائیں گے انشاءاللہ، سنورتے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرد حضرات مسجدوں میں اور خواتین جو ہے گھروں میں نماز کا پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو۔ نماز پڑھے بغیر ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ جو سب سے بنیادی چیز ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، اپنے حاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے، پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ جس وقت نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہمیں مل گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے مسائل، اپنے کام، صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اپنے مسائل حل کرتے تھے۔ ہم اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں، خشوع و خضوع اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان عمل جو ہے، یہ وظائف جو ہے، ان کے اوپر عمل کریں گے تو نور علی نور اللہ رب العزت تمام کام آسان بنا دیں گے، مصائب کو، مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔